السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات بینات نازل ہوئیں، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملہ میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانی نانا اور حقیقی ماں کے بھائی بہن لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو، یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم واجب الاحترام ہے۔ زرقانی جلد 3 صوت 216۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے ناموں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدرے اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت موجود تھی۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اور اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 عائشہ بنت ابوبکر، نمبر 3 حفصہ بنت عمر، نمبر 4 حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 5 سلمہ بنت ابو امیہ، نمبر 6 سودا بنت زمع۔ اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 زینب بنت جہش، نمبر 2 میمونہ بنت حارث، نمبر 3 زینب بنت خزیمہ، نمبر 4 المساکین جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حی۔ یہ عربی النسل نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھی۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا
اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ زرقانی جلد 3 صوت 218 تا 219۔ ابھی میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جس کا مفصل تذکرہ میں آپ سے کر چکی ہوں۔ علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی، اور ابتدائی اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤنث حیات بن کر دین کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہے ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری جلد الف صوت 539، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ زرقانی جلد 3 صوت 224۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں، بے شک وہ تھی، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ بخاری جلد الف صاد 539 ذکر خدیجہ۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ زرقانی جلد 3 صاد 226۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان ہجون جنت المعلیٰ میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ زرقانی جلد 3 صاد 227، کمال فی السماء الرجال صاد 593۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ ازواج مطہرات کا سلسلہ ابھی چلے گا، تو کل میں آپ سے باقی ازواج مطہرات کا ذکر کروں گی۔ میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔